السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما المؤمنون اخوہ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے، آج کا وشے ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع پر باتیں ہوں گی۔ اللہ نے مومنوں کو بتایا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور بھائی کی طرح، اپنے بھائی کی طرح دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ سلوک، برتاؤ اور پیش آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائیوں پر کچھ حقوق، کچھ آداب ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، بلکہ ان حقوق و آداب کی ادائیگی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور بلکہ یہ عمل اللہ کی قربت و نزدیکی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ حقوق و آداب رب تعالی نے ہر مسلمان پر واجب کیے ہیں تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے انہیں انجام دے، اور یقیناً یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو ان حقوق و آداب میں سے جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے کچھ حقوق، اپنے مسلمان بھائیوں کے کچھ حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں ان پر۔ ہر ایک کو اپنے بھائی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کہے، مصافحہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا حق ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، شکشا دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھے، ملے، ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اور سلام کے الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اور جوابی الفاظ یہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی رحمت و برکت ہو، سلامتی ہو۔ میرے بھائیوں، جو میں نے سلام کے الفاظ پیش کیے ہیں کہ کن شبدوں سے، کن الفاظ سے اپنے بھائیوں کو سلام پیش کیا جائے، تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کی 5195 نمبر کی، اور جس میں جوابی کلمات ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کی 5195 نمبر کی ہے۔ تو آدمی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواباً اضافے کے ساتھ یا تو اتنا جواب دے یا اور بڑھا کے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلام کے الفاظ اور یہ شبد ایسے ہیں کہ ایک دوسروں کو دعائیں دیتے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کو دعا دیتے ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں،
آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، یہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے الفاظ، یہ ہے ایک دوسرے کو جب ایک دوسرے شخص ملے، ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، لقاء ہو، ایک دوسرے کو دیکھے، تو اس طرح کے الفاظ کہہ کر ایک دوسروں کو دعائیں دے اور سلام پیش کرے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کہا جائے، رب کا فرمان ہے، اللہ کا آدیش ہے کہ جب تمہیں سلام کہا جائے، ایک شخص تم پر سلام کہے اور یہ کہے السلام علیکم، تو تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. یعنی جتنا سلام کے الفاظ کہے، یا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور اچھے انداز میں کچھ اس سے بڑھ کر جواب دیں، یا اتنا ہم جواب دیں. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمیں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ کا شبد بڑھا دیں، الفاظ بڑھا دیں، یا نہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو. میرے بھائیو، یہ ہے اسلام کے محاسن، اسلام کی وشیشتائیں، اسلام کی خوبیاں، کہ بندہ سلام کرنے پر بھی، ملنے پر بھی ایک دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی امن و سلامتی کے تعلق سے دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ امن و سکون کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کو ہر تکلیف سے، ہر کشٹ سے، ہر مصیبت سے بچائے، آپ سکھ شانتی کے ساتھ رہیں، اللہ کی برکت آپ پر نازل ہو. اس طرح تو میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں پر کچھ حقوق و آداب بنتے ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ کہ آدمی جب ملے تو سلام کرے، اور سلام کے الفاظ بھی حدیث سے معلوم ہوا. بلکہ کچھ اور بھی سلام کے آداب ہمیں ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی 6232 نمبر کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر. کہتے ہیں کہ سلام کس طرح؟ سلام پیدل چلنے والے کو سلام کہے، چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور کم تعداد والے بڑی جماعت والے کو سلام کہے. یسلم الراکب علی الماشی، یعنی سوار ہے، کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے اور ایک آدمی ہے جو پیدل ہے، تو سواری پر جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے. یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے. یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا. اور اسی طریقے سے والماشی علی القائد، کوئی آدمی چل رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے اور راستے کنارے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو کون سلام کرے گا بھائی؟ چلنے والے، بیٹھنے والے کو. جو لوگ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان پر چلنے والے سلام کریں گے، کہیں گے السلام علیکم، پھر بیٹھنے والے جواباً کہیں گے وعلیکم السلام. یہ طریقہ ہے سلام کا. والقلیل والکثیر، اور اسی طریقے سے کم لوگ زیادہ لوگوں پر سلام کرے. تو میرے بھائیو، اسی طریقے سے سلام کے آداب کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ سلام ہم ہر شخص سے سلام کہیں، چاہے وہ پہچان کے ہوں یا ہمارے انجان والے ہوں جن کو ہم نہ پہچانتے ہوں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ تو پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کہو. میرے بھائیو، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی 6236 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اس کی فضیلت بھی ہے. آدمی جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے
ملاقات کرتا ہے اور اچھے انداز میں ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 5212 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی 3703 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی دو مسلمان ملتے ہیں باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے تو ہمارے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اسی طریقے سے دوسرا حق جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک پر الحمدللہ کہے۔ ہمیں چھینک آ رہی ہے تو ہمیں چھینک پر الحمدللہ کہنا چاہیے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور چھینکنے سے انسان کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو اللہ کا شکر بنتا ہے، اللہ کی تعریفیں بنتی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں اللہ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ رہا ہے، چیخنے والا شخص، تو جواباً جو آدمی سنے تو ان کو یہ دعا دیں، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر دیا کرے۔ چھینکنے والے کے لیے یہ دعا مل رہی ہے سننے والوں کی طرف سے۔ اور پھر دوبارہ چھینکنے والا اپنے اس بھائی کو جنہوں نے ان کے حق میں دعائیں دی ہے اور کہا ہے کہ یرحمک اللہ، تو وہ بھی ان کے حق میں دعا دے اور یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست کر دے۔ میرے بھائیو کتنی اچھی بات ہے۔ تو اس طرح چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ ساتھ جب ایک بھائی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، سننے والے یرحمک اللہ کہے، جواباً چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ کہہ کر اپنے بھائی کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ بلکہ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل له اخوه او صاحبه یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ میرے بھائیو یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کا مفہوم پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے، تو صحیح بخاری کی 6224 نمبر کی حدیث، یہ ساری باتیں حوالہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ بھی آپ کے موبائل میں اگر حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو دلیل کے طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں اور انہیں بھی یہ اسلامی آداب اور اسلامی تعلیم بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں مسلمانوں کے جو حقوق بنتے ہیں دوسرے مسلمانوں پر، اس میں سے ایک تیسرا حق یہ بھی ہے کہ جب ہمارے کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا چاہیے، بیمار بھائیوں کو دیکھ کے لیے جانا چاہیے اور اللہ سے ان کی شفا یابی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی اچھی تعلیم ہے، کتنی اچھی شکشا ہے، کیا اسلام کی خوبیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، دعوت کو قبول کرنا، چھینک مارنے کی چھینک کا جواب دینا، اگر کوئی سے چھینک مارے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ 5 حقوق بنتے ہیں دوسرے مسلمانوں پر میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابۃ الداعی وافشاء السلام۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی دیکھ کرنے، بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک کا جواب دینے، قسم ڈالنے والے کی قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔
میرے بھائیوں یہ حدیث صحیح بخاری کی 1239 نمبر کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر مجموعی طور پر چند آداب جو بنتے ہیں، چند حقوق بنتے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں پر، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی الاسیر، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی بیمار پرسی کرو، اور قیدیوں کو آزاد کر دو یا قیدیوں کو آزاد کراؤ۔ میرے بھائیوں یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی 5649 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی چند آداب کا پتہ چلا۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کا حکم دیا ہے، وعود المریض، بیمار پرسی کیا کرو، بیماروں کی ریکھ دیکھ کیا کرو۔ بلکہ آدمی اگر جائے تو اس کے حق میں، اپنے بیمار بھائیوں کے حق میں دعائیں بھی دے، شفا یابی کی دعا رب سے طلب کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما، کہ اے اللہ تو انسانوں کے رب، بیماری دور کر، شفا دے دے، تو شفا دینے والا رب ذوالجلال، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو بیماری کے اثرات کو باقی نہ چھوڑے۔ اسی طرح میرے بھائیوں جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں باتیں آ چکی ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے، مر جائے، اللہ کو پیارے ہو جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، یہ بھی ایک حق ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے۔ اور مزید تکرار کے طور پر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا فرمان حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمانوں کے 5 حقوق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وہ اعادۃ المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، وہ اتباع الجنازہ، جنازے کے پیچھے جانا، اور اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے۔ تو میرا بھائی اس حدیث کے اندر بھی پتہ چلا کہ جنازے کے پیچھے جانا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں قسم ڈال دے تو قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ قسم اگر بندہ قسم کھائے تو قسم کو پورا کرے، بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو، یعنی وہ کام کر دے جس پر اس نے قسم ڈالی ہے تاکہ وہ اپنی قسم پوری کر سکے، جیسا کہ اوپر بھی اس حدیث صحیح بخاری کی گزر چکی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دینا چاہیے، برا مشورہ نہیں دینا چاہیے، بری رائے نہیں پیش کرنی چاہیے، غلط رائے نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجستنصح احدکم اخاہ فلینصح له، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی کا طلبگار ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف حدیث بھی ہے، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے صحیح بخاری کی 2157 نمبر کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھلائی سے پیش آنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، سربراہان اہل اسلام اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا فرمان لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ صحیح بخاری کی 13 نمبر کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ بنیں، جب وہ ہم سے مشورہ لے، رائے لے تو اچھی رائے، اچھا مشورہ اپنے بھائیوں کو دیا کریں۔ باتیں اور بھی ہیں، اسی چند باتوں پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے آپ سے حقوق کے تعلق سے کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی بھائیوں سے مزید گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے سنا ہے ویڈیو کو آگے تک نشر کریں تاکہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہمارے دوسرے بھائی بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کو بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔